السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے قرآن پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کی فضیلت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو پڑھے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ آگے فرمایا افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا افضل عبادت ہے۔ ناظرین، صدائے دار القرأت چینل میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید، ویلکم ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو کم وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید کی روشنی میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صدائے دار القرأت کی جانب سے ایک تحفہ لے کر ہم آئے ہیں۔ یقیناً آپ ہمارے اس سبق کو اگر آپ نے صرف چند روز دھیان سے آپ نے سنا، اس کو سمجھا اور اسی طریقے سے مشق کیا تو یقیناً چند ہی روز کے بعد آپ قرآن پڑھنے کے قابل انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں سیکھ سکتے ہیں، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ تاریخ اسلام کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مکتب جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہاں پر 5 سال کے بچے سے لے کر 55-60 سال کے بزرگ تک قرآن پاک کو سیکھتے تھے، اور سکھانے والے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ناظرین، آپ قرآن کو صحیح طریقہ سے پڑھنا چاہتے ہیں اور کم وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمارے یہ چند سبق کو آپ دھیان سے سنیں، سمجھیں، اور جس طریقے سے مشق کا طریقہ، پریکٹس کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا آپ اسی طریقے سے کریں تو مجھے یقین ہے کہ بہت کم دنوں میں 1.5 سے 2 ہفتے کے اندر آپ انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سماج میں اور موجودہ دور میں نیٹ کی دنیا میں بہت سارے قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جو صحیح طریقہ سے قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کو اکثر و بیشتر لوگ مجہول پڑھا کرتے ہیں، غلط پڑھا کرتے ہیں۔ مجہول اس لیے پڑھتے ہیں، غلط اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں اسی طریقے سے پڑھایا گیا ہے، اور جو لوگ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے پر قرآن اس لیے لعنت کرتا ہے کہ وہ قرآن کے صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے، قرآن کی صفات کے ساتھ نہیں پڑھتے، کہاں پر غنہ، کہاں پر اخفاء، کہاں پر اظہار، کہاں پر ادغام کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر بس جیسے پڑھایا گیا ہے یا جیسے پڑھتے ہیں بس قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر قرآن پڑھنے والے پر یہ ضروری ہے کہ جب اب قرآن پڑھیں تو قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھیں، قرآن کے صفات کے ساتھ پڑھیں، جہاں پر غنہ کرنا ہے
غنہ کریں، اخفا کرنا ہے اخفا کریں، ادغام کرنا ہے ادغام کریں، اظہار کرنا ہے اظہار کریں۔ اور غنہ، اخفا، اظہار، ادغام کسے کہتے ہیں یہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر غنہ، اخفا، اظہار کرنا ہوگا ہم وہاں پر نشاندہی کریں گے، آپ کو نشان دے کر بتائیں گے کہ یہاں پر کتنی دیر کرنا ہے اور کتنی دیر نہیں کرنا ہے، یا یہاں پر دیر کرنا ہے یا جلدی کرنا ہے۔ یہ جیسے جیسے ہمارا سبق آگے بڑھے گا اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کی نمائندگی اور رہنمائی کرتے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ہر کلپ کو سلسلہ وار آپ دیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور 5، 7، 10 منٹ آپ مشق کریں تو یقیناً انشاءاللہ آپ قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ آپ قرآن کو اس طریقے سے پڑھ سکیں گے جیسے قرآن پاک نازل کیا گیا تھا۔ جو لوگ قرآن پاک کو تجوید کی روشنی میں صحیح قرآن پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحیح قرآن پڑھنے والوں کو خوشخبری دیا ہے، فرماتے ہیں فَكُلُّ مَن جَوَّدَ عُقْبَاهُ، جس نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ یعنی مخارج اور صفات کے ساتھ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کیا یقیناً اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ ہمارا یہ سبق ہر عمر کے بچے، بچیاں، نوجوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی کے لیے کارآمد اور مفید ہوگا۔ جو اردو جانتا ہو، انگریزی، ہندی، مراٹھی یا گجراتی، چاہے وہ کسی بھی زبان کو جانتا ہو، اگر وہ اردو بولنا اور سمجھنا جانتا ہو تو اس کے لیے ہمارا سبق قرآن پڑھنے کے معاملے میں ایک بہترین اور مفید ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ ہمارا سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلا سبق، دوسرا سبق، اس طریقے سے آپ ایک ایک ویڈیو کو دیکھتے جائیں، اور جس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا، پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا، مشق کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، پریکٹس کرنے کا جو طریقہ بتایا جائے گا، اسی طریقے سے آپ 5، 7، 10 منٹ اگر آپ روزانہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت کم وقت میں آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور ہمارا 15 روز کا نورانی قاعدہ کا سبق ہوگا۔ 15 روز کے بعد انشاءاللہ ہم 30واں پارہ یعنی امہ پارہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد قرآن مقدس کا آغاز کریں گے۔ اس طریقے سے آپ ایک ایک ویڈیو کو دیکھتے چلے جائیں، سمجھتے جائیں، اور تھوڑا سا پریکٹس کرتے جائیں، مشق کرتے جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ قرآن مقدس کو بہت اچھے ڈھنگ سے اور عمدہ طریقے سے آپ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور جو بھی ہمارے کلاس میں شامل ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام، اپنے گاؤں کا نام یا شہر کا نام ضرور آپ لکھ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ ہمارے کلاس میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ قرآن ہمارے مادھیم سے آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک ایک سبق شروع ہوگا، اس لیے آپ ہمارے سبق کو سلسلہ وار دیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت کم وقت میں قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔